وفا پیشہ آخری قسط۔ وہ یہ کہ پہلے ہی ان کے گھر میں زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا۔ پھر نرگس کی خودکشی کے بعد مریم کی ذہنی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ لوگ اس سے میل جول رکھتے ہوئے گھبرانے لگے تھے۔ وہ بات بات پر بھڑک جاتی اور لڑائی جھگڑے پر اتر آتی۔ جب وہ خود ہی لوگوں سے کٹ کر اپنی بکریوں تک محدود ہوگی تو گاؤں والوں نے بھی اس سے فاصلہ قائم کر لیا۔ آپ جانتے ہیں کسی پاگل کے ساتھ کوئی کتنے دن تک مراسم رکھ سکتا ہے، اور پاگل بھی ایسا کہ جانوروں میں مگن ہو، انہیں اپنی اولاد سمجھتا ہو، انسانوں سے اس کا کوئی کسی قسم کا سروکار ہی نہ ہو۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن ایک عجیب بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات ملک صاحب؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں توقف کیا تو اسے ایسے اعجاز حسین نے پوچھا۔ میں نے کہا تم نے مجھے بتایا تھا کہ مریم کی ایک ہی بیٹی تھی، نرگس۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا، اور نرگس کے انتقال کے بعد مریم نے ایک بکری کو اپنی بیٹی یعنی نرگس تصور کرنا شروع کر دیا تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر جب وہ بکری کھیتوں میں مردہ پڑی ملی تو وہ پٹواری کے بیٹے کو اس بکری یعنی اپنی بیٹی نرگس کا قاتل گردانتے ہوئے تھانے پہنچ گئی تھی۔ جناب بالکل ایسا ہی ہوا تھا، وہ متعجب نظروں سے میرے طرف دیکھتے بولا، لیکن اس میں سمجھ نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ وہ بات یہ ہے اعجاز حسین، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے مریم نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی نرگس تھی جسے ظفر محمود نے قتل کر کے کھیتوں میں پھینک دیا تھا۔ نرگس سے چھوٹی سلمیٰ اور کیسرا ہیں جو اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ کیا معمہ ہے اے ایس آئی صاحب؟ اس نے جھرجھراتی ہوئی آواز میں کہا، کہیں وہ باقی 2 بکریوں کو سلمیٰ اور کیسرا تو نہیں کہہ رہی؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ وہ ایسا ہی سمجھ رہی ہے، اور اس نے ان 2 بکریوں کو سلمیٰ اور کیسرا بتاتے ہوئے ان کے بارے میں مجھ سے گفتگو کی ہے۔ مگر میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، مگر میرے لیے الجھن و حیرت کا باعث یہ ہے کہ جب اس کی ایک ہی بیٹی تھی تو پھر یہ سلمیٰ اور کیسرا کہاں سے پیدا ہو گئیں؟ ایک پاگل اور دیوانی عورت جو بھی کرے کم ہے۔ وہ اتنا کہہ کر چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ لاشعوری طور پر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات سچے اور عین فطری تھے۔ میں نے آنکھیں سکویڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا اعجاز حسین؟ تم کس الجھن میں پڑ گئے؟ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے استفسار کیا، ملک صاحب وہ اپنی بیٹیوں، میرا مطلب اپنی بکریوں کے نام کیا لے رہی تھی؟ سلمیٰ اور کیسرا؟ ہاں اس نے یہی نام بتائے تھے، میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے کہ مریم نے واقعی 3 لڑکیوں کو جنم دیا تھا۔ سب سے بڑی لڑکی نرگس تھی جس نے 18 سال کی عمر میں خودکشی کر لی تھی۔ اس کے بعد سلمیٰ پیدا ہوئی تھی جو 6 ماہ بعد فوت ہوگی۔ اس کے بعد کیسرا کی پیدائش ہوئی جس کا انتقال 5 سال کی عمر میں ہوا۔ سلمیٰ اور کیسرا چونکہ اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں ہی چل بسی تھیں، لہذا لوگ اس کی ایک ہی بیٹی نرگس سے واقف ہیں، اس نے تفصیل سے جواب دیا۔ میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور مینی خیز انداز میں گردن ہلانے لگا۔ اعجاز حسین رپورٹ پیش کرنے والے انداز میں بولا، ملک صاحب میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق کل رات ہی کو رضیہ سے بات کی تھی، وہ ہماری منصوبہ بندی میں عملی حصہ لینے کو تیار ہے۔ وہ آج سے باقاعدہ اس مہم کو شروع کر دے گی انشاءاللہ۔ 1-2 روز میں آپ کو مطلوبہ معلومات سامنے آ جائیں گی۔ رضیہ اعجاز حسین کی بیوی کا نام تھا۔ میں مریم اور خصوصاً اس کی بیٹی نرگس کے بارے میں چند اہم نوعیت کی باتیں جاننا چاہتا تھا، اور یہ کام رضیہ کے توسط سے بآسانی ہو سکتا تھا۔ عورتوں کو ایسے معاملات میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہوتی ہے اور وہ چٹ پٹی معلومات اکٹھا کرنے میں ہمتاً مصروف رہتی ہیں۔ اعجاز حسین کی وضاحت کے جواب میں نے کہا، ٹھیک ہے، ان میں 1-2 دنوں میں پٹواری دوست محمد اور اس کے بیٹے ظفر محمود کو ٹٹول کر دیکھ لیتا ہوں، ذرا پتہ تو چلے کہ وہ لوگ بکریوں والی چاچی کے بارے میں کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں۔ آپ یہ کوشش ضرور کر کے دیکھیں، لیکن مجھے امید نہیں کہ کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوگا۔ وہ مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا، ان کے خیالات بھی گاؤں کے دوسرے لوگوں جیسے ہوں گے، بہرحال کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی نئی بات معلوم ہو یا نہ ہو، میں نے پرجوش انداز میں کہا۔ لیکن اعجاز حسین یہ ضرور ہے کہ کم از کم میں یہ راز جاننے میں کامیاب ضرور ہو جاؤں گا کہ مریم کے دل میں چھپی ہوئی نفرت کا اصل سبب کیا ہے۔ وہ لوگ اس پاگل عورت کے بارے میں جو بھی رائے دیں گے وہ میرے لیے بہت اہم ہوگی۔ ہم شام میں پٹواری دوست محمد کی طرف چکر لگائیں گے۔ ادھر چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے ملک صاحب؟ اعجاز نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کھرل صاحب کے زمانے میں دوست محمد اکثر تھانے آتا رہتا تھا۔ کھرل صاحب سے اس کی بڑی دوستی تھی، میں پیغام بھیج کر پٹواری کو ادھر تھانے میں ہی بلوا لیتا ہوں، آپ سے تعاون بھی ہو جائے گا اور تھوڑی گپ شپ بھی رہے گی۔ میں نے کہا، اس کی ضرورت نہیں اعجاز حسین۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا، شاید اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ضرورت کے حوالے سے میں نے کس امر کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا اس میں کوئی قباحت ہے جناب؟ بات قباحت اور راحت کی نہیں اعجاز حسین، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔
اپنے اپنے انداز اور طریقہ کار کی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب، وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا۔ تھوڑی سی وضاحت کریں گے؟ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تھانہ انچارج محمد کھر مجید کھر اور پٹواری دوست محمد کے درمیان کئی نوعیت کی دوستی تھی اور پٹواری تھانے میں اکثر آتا تھا یا بیشتر۔ مجھے ان معاملات سے کوئی سروکار نہیں، میرا کام کرنے کا اپنا ایک اسٹائل ہے۔ اگر پٹواری کو مجھ سے کوئی کام ہوتا تو اسے خود چل کر میرے پاس تھانے آنا ہوگا، اور اگر مجھے اس سے کوئی کام پڑے گا تو میں خود اس کے پاس جاؤں گا، اور مریم والے معاملے میں میں خود ہی اس سے مل کر کریدنے کی کوشش کروں گا۔ اس کیس میں وہ فریق ثانی ہے، اسے بڑی احتیاط سے گھسنا پڑے گا۔ ASI نے ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے میں اس دنیا کا پولیس والا نہ ہوں، تاہم اس نے کوئی تبصرہ نہ کرنے کی بجائے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مناسب ہے، اور جب میں پٹواری کی طرف جاؤں گا تو تم بھی میرے ساتھ ہوگے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اوکے سر، وہ فرمانبرداری سے بولا۔ جب ادھر چلنا ہوا تو آپ مجھے اشارہ کر دیجیے گا، میں ایک دم ریڈی ہو جاؤں گا۔ میں نے چند ضروری ہدایات کے بعد اسے اپنے کمرے سے رخصت کر دیا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس تھانے میں چونکہ نیا آیا تھا، لہذا ابتدا میں مجھے زیادہ کام کرنا تھا۔ کسی بھی نئی جگہ جائیں تو سسٹم کو سیٹ کرنے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے۔ اس روز میں پٹواری دوست محمد یا اس کے بیٹے ظفر محمود سے ملاقات کے لیے نہ جا سکا۔ دوپہر کے بعد تھانے میں ہنگامی صورتحال پیش آ گئی۔ موزہ رکھاں والی سے تھوڑے فاصلے پر جسکانی پور نامی ایک گاؤں تھا، وہاں کسی لڑکی کی شادی تھی۔ بارات ایک قریبی دیہات سلطان آباد سے آئی تھی۔ واضح رہے کہ گاؤں دیہات میں شادی بیاہ دن کے وقت ہوتے ہیں، بڑے شہروں کی طرح یہ نہیں کہ آدھی رات کو بارات آ رہی ہے، رخصتی رات کے آخری پہر میں ہو رہی ہے، اور دلہا دلہن جب گھر پہنچے تو قریبی مسجد میں اذان فجر گونجنے لگے۔ گاؤں وغیرہ میں عموماً سپہر میں رخصتی کر دی جاتی ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے دلہا دلہن کے ساتھ گھر پہنچ جاتا ہے۔ سلطان آباد والے جب دلہن کو لے کر واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ جسکانی پور اور سلطان آباد میں لگ بھگ 8 میل کا فاصلہ ہے اور درمیان میں ایک جنگل کا بڑا حصہ پڑتا تھا۔ جب بارات جنگل کے ایک حصے میں پہنچی تو ڈاکوؤں کے ایک مسلح گروہ نے آنن فانن ان پر حملہ بول دیا۔ یہ ایک لوٹ مار کی واردات تھی، لہذا مالی نقصان زیادہ ہوا۔ بارات جس میں شامل افراد نے مزاحمت کی کوشش کی، ڈاکوؤں کی طرف سے انہیں زد و کوب کیا گیا۔ چند افراد کو معمولی نوعیت کی چوٹیں آئیں، ان میں ایک دو کو شدید زخمی کیا گیا اور ایک مزاحمتی کی ٹانگ میں گولی بھی لگی۔ ڈاکوؤں نے براتیوں پر اپنی دہشت بٹھانے کے لیے ہوائی کے علاوہ زمینی فائرنگ بھی کی تھی، جس کے نتیجے میں ایک گولی ایک شخص کی ٹانگ میں لگی تھی۔ الغرض براتیوں کی جانیں سلامت رہیں، دولہا دلہن کو بھی کسی ڈاکو نے ہاتھ نہیں لگایا اور تمام تر زیورات، نقدی اور قیمتی سامان لوٹ کر لے گئے۔ جسکانی پور سلطان آباد نامی دونوں گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ اس واردات کی اطلاع مجھ تک پہنچی تو میں فوراً سے پیشتر حرکت میں آ گیا۔ میں نے 4 اہلکاروں پر مشتمل ایک پولیس پارٹی ترتیب دی اور انہوں نے ڈاکوؤں کے تعاقب میں جنگل کی جانب روانہ کر دیا۔ ویسے جنگل کا آخری کنارہ تھا جہاں لوٹ مار کی یہ واردات پیش آئی تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ ڈاکوؤں کا مسلح گروہ جائے وقوع کے آس پاس ہی قیام پذیر ہو۔ وہ اس مذموم کارروائی کے بعد یقیناً گھنے جنگل کی طرف چلے گئے ہوں گے اور ان تک رسائی کے امکانات زیادہ روشن نہیں تھے۔ پولیس پارٹی کو جنگل کی سمت دوڑانے کے بعد میں موقع واردات پر پہنچ گیا۔ 2 دن اور اس کے بعد کے 2 روز اسی واقعے کی نظر ہو گئے۔ میں نے ڈاکوؤں کے گروہ کی گرفتاری کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے اور اس لوٹ مار کے کیس کو کیسے حل کیا، یہ ایک الگ دلچسپ اور سنسنی خیز داستان ہے جو علیحدہ کہانی کا تقاضا کرتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس واردات کی داستان بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں اس ہنگامی صورتحال میں پٹواری دوست محمد اور اس کے بیٹے ظفر محمود پر توجہ نہ دے سکا۔ ان سے ملاقات کا خیال بس پسے پشت چلا گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں دوبارہ اس مہم کا آغاز کرتا، ASI اعجاز حسین کی بیوی رضیہ نے کام کر دکھایا۔ اس دوران وہ اللہ کی بندی اس مشن پر جاتی رہی تھی جو میں نے اعجاز کے توسط سے اس سے سونپا تھا۔ ایک صبح اعجاز حسین میرے پاس آیا۔ اس وقت آ کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے اسے پوچھا، کیا بات ہے؟ اعجاز حسین بڑے جوش میں نظر آ رہے ہو۔ بات ہی ایسی ہے ملک صاحب، وہ ایک کرسی سنبھالتے بولا۔ سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوری توجہ اس کی جانب مبذول کرتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو فوراً بتاؤ کیا بات ہے۔ پچھلے 2-3 دن میں خوش ہونے کا کوئی موقع ہاتھ میں نہیں آیا۔ جناب، میرا اشارہ رضیہ کی طرف ہے، وہ رازدانہ لہجے میں بولا۔ میری بیوی نے اپنی کوششوں سے بڑی اہم معلومات حاصل کی ہیں نرگس اور ظفر کے بارے میں۔ میں نے چونک کر ASI کی طرف دیکھا اور کہا، وہ معلومات کیا ہیں؟ ملک صاحب مجھ سے مخاطب ہوتے ہی وہ گہری سنجیدگی سے بولا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، نرگس نے کوئی سال بھر پہلے خودکشی کر لی تھی۔ ایک روز وہ اپنے بستر پر اس طرح مردہ پڑی ملی تھی کہ اس کی کلائیوں پر واقع خون والی بڑی رگیں۔ یہ ساری تفصیل تو مجھے بتا چکے ہیں، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ میں وہ باتیں جاننے کے لیے بے تاب ہوں جو رضیہ نے کھوج نکال کر
کھوج لگا کر نکالی ہیں۔ میں اس طرف آ رہا تھا جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بڑے رسان سے بولا۔ جب تک مریم کا خاوند شوکت علی زندہ تھا، پٹواری دوست محمد کا ان کے گھر میں آنا جانا تھا اور اس کے بیٹے ظفر محمود کی بھی وہاں آمد و رفت جاری تھی۔ پھر شوکت علی کے انتقال کے بعد، جیسا کہ مریم نے بھی آپ کو بتایا، پٹواری نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا تھا۔ پٹواری کی دیکھا دیکھی ظفر محمود نے بھی آنا جانا بند کر دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ظفر نے ایک مرتبہ پھر مریم کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ شوکت علی کا انتقال لگ بھگ 5 سال پہلے ہوا تھا اور نرگس نے کم و بیش 1 سال قبل خودکشی کی تھی۔ میں نے ظفر محمود کی مریم کے گھر میں دوبارہ آمد و رفت کا جو ذکر کیا ہے وہ نرگس کی موت سے چند ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ رضیہ نے اسی دور سے متعلق بعض سنسنی خیز باتیں دریافت کی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ باتیں آپ کے شک کو بھی تقویت دیتی ہیں جس کا اظہار آپ نے نرگس اور ظفر کے حوالے سے کیا تھا۔ مجھے ایک مرتبہ پھر قطع کلامی کرنا پڑی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، زیادہ بہتر یہی ہوگا اعجاز حسین کہ تم مجھے صرف وہی باتیں بتاؤ جو رضیہ کی تحقیق اور تفتیش کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پتہ چلا ہے کہ ظفر محمود کی دوبارہ آمد و رفت کو پٹواری نے پسند نہیں کیا تھا۔ وہ اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ ظفر مریم کے گھر جائے۔ اس نے ظفر کو مختلف ہیلے بہانوں سے روکنے کی کوشش کی۔ وہ بظاہر تو سمجھ بھی گیا اور اس نے مریم کے گھر جانا ترک کر دیا، لیکن یہ دراصل اس کی چال تھی۔ وہ پٹواری کے علم میں لائے بغیر چھپ چھپا کر وہاں جاتا رہا، کبھی مریم کی موجودگی میں اور کبھی اس کے غیاب میں۔ مریم جب موجود ہوتی تو وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی کہ اگر باپ کو اس کا یہاں نہ پسند نہیں تو وہ نہ آیا کرے۔ یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ ظفر جب مریم کی غیر موجودگی میں وہاں جاتا تھا تو نرگس اس کی آمد کا ذکر اپنی ماں سے نہیں کیا کرتی تھی، اور یہی سب سے زیادہ خطرناک بات تھی۔ ایک اندازے کے مطابق نرگس اور ظفر میں کھچڑی پک رہی تھی اور مریم اس کھچڑی کی مخصوص خوشبو سے آشنا تھی۔ یہ بات وثوق سے نہیں کی جا سکتی کہ مریم کو اس کھچڑی کے پکنے پر اعتراض تھا یا اتفاق۔ بہرحال دیکھنے میں یہ آیا کہ نرگس کی خودکشی والے واقعے سے چند دن پہلے ظفر نے ان کے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا۔ یہ چند دن مریم اور نرگس نے بڑی الجھن میں گزارے تھے۔ نرگس نے تو گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ ان آخری دنوں میں نرگس اور مریم کے رویے سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ظفر کی وجہ سے وہ دونوں بہت ڈسٹرب ہو گئی تھیں، اور پھر نرگس نے خودکشی کر لی۔ آئی اتنا بتا کر خاموش ہو گیا اور ایسے مجھے دیکھنے لگا جیسے میری جانب سے کسی تبصرے کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اعجاز حسین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا شک درست تھا۔ اگر مریم ظفر محمود کو اپنا اور نرگس کا مجرم گردان رہی ہے تو اسے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ظفر کسی نہ کسی حوالے سے نرگس کی موت میں ملوث ہے۔ اب یہ سب پتہ چلانا آپ کا کام ہے کہ اس معاملے میں ظفر کا کتنا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اعجاز حسین نے امید بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ تفتیش کے لیے ایک راہ اور متعین ہو گئی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو اعجاز حسین، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تفتیش کی راہ واضح ہوئی ہے تو تفتیش بھی ہوگی اور بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہوگی۔ میں لمحے بھر کر رکا، پھر ASI کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، اعجاز حسین، جس زمانے میں نرگس نے خودکشی کی تھی تم تو اسی تھانے میں ڈیوٹی کر رہے تھے، جو تمہیں ان دنوں پیش آنے والے دیگر واقعات بھی یاد ہوں گے؟ جی بالکل، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے پرسوچ انداز میں پوچھا، نرگس کی موت میں مریم نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں سمجھا نہیں جناب، میں نے ایسا کوئی مشکل سوال بھی نہیں پوچھا۔ اعجاز حسین، وہ روئی دھوئی تھی، اس نے بتایا، چیخی چلائی تھی اور بس۔ روئی دھوئی تھی، چیخی چلائی تھی، میں نے خود کلامی کے انداز میں دہرایا۔ ظاہر ہے جوان بیٹی کی ناگہانی موت پر ایک ماں کو اپنی تکلیف اور دکھ کا اظہار اسی طرح کرنا چاہیے، لیکن میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہا تھا۔ وہ خاموش رہ کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اس موقع پر مریم کھرل صاحب کے پاس کس کی رپورٹ درج کرانے آئی تھی؟ نہیں جناب، ASI کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ جب تو اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا، اس وقت مریم نے کسی شخص کو مورد الزام ٹھہرایا ہو، کسی کو نرگس کی موت کا ذمہ دار قرار دیا ہو؟ بالکل نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ مریم نے نرگس کی ناگہانی موت کو ذہن اور دل سے قبول کر لیا تھا۔ اس نے کسی بھی شخص کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا اور رو دھو کر صبر کر لیا۔ تمہارے بیان کے مطابق نرگس کی موت ایک سیدھا سادہ خودکشی کا واقعہ تھا۔ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا۔ ظاہر ہے کسی خودکشی کے واقعے پر علاقے کا تھانے دار اور تھانہ انچارج خاموش رہ کر تو نہیں بیٹھ سکتے۔ اس صورت میں قانونی کارروائی لازمی ہو جاتی ہے۔ کھرل صاحب نے اس واقعے پر تفتیش تو کی تھی، لیکن یہ کارروائی پوچھ گچھ سے آگے نہیں بڑھ پائی تھی، لہذا کھرل صاحب نے اس معاملے پر مٹی ڈالی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ زبانی پوچھ گچھ کی گئی،
میں باقاعدہ قانونی کارروائی کی بات کر رہا ہوں۔ اعجاز حسین، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سابق تھانہ انچارج نے نرگس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا تھا۔ اعجاز حسین نے ڈھیلے ڈھالے لہجے میں جواب دیا، کھرن صاحب اس قسم کے بکھیڑوں جھمیلوں میں پڑنے والے انسان نہیں تھے۔ ملک صاحب، انہوں نے جتنی تفتیش ضروری سمجھی کی اور کیس داخلے دفتر کر دیا۔ تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ مجھے بکھیڑوں اور جھمیلوں میں مزہ آتا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں اگر اس موقع پر تمہارے کھرل صاحب نرگس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیتے تو اس میں شک اور تحریر تصدیق ہو جاتی، جو میں نرگس اور ظفر کے حوالے سے ظاہر کر چکا ہوں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دودھ کا دودھ اور پانی الگ کر کے اس سبب کو آشکار کر دیتی جس نے نرگس کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ نرگس کی لاش کو بخشنے والے نہیں ہیں۔ اگر میں ضرورت محسوس کروں گا تو اس نیک کام میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اعجاز حسین، تمہیں یہ بات تو معلوم ہی ہوگی کہ مردے کے جسم پر گوشت رہے یا نہ رہے، اس کی بعض ہڈیاں سالہ سال گزر جانے کے بعد بھی محفوظ رہتی ہیں۔ مٹی کی شفاف کارروائی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ انہی ہڈیوں کا مخصوص لیبارٹری ٹیسٹ بہت سے سربستہ راز کھول دیتا ہے۔ نرگس کی موت کو تو ابھی صرف 1 سال ہی گزرا ہے۔ مجھے پوری امید ہے اگر ضرورت محسوس ہونے پر نرگس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے تو یہ کیس چٹکی میں حل ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اس نے کہا، پھر پوچھا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی ملک صاحب۔ کون سی بات؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں آپ ضرورت محسوس ہوئی کے الفاظ پر زور دے رہے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کروانا ہے تو بس کروانا ہے، اس میں اگر مگر کی کیا گنجائش ہے؟ بہت گنجائش ہے اعجاز حسین، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اب تک میں اس کیس کے جتنے بھی پہلو میری نگاہ میں آ چکے ہیں، ان کی روشنی میں مریم بی بی مجھے پاگل نظر نہیں آتی، بلکہ وہ دانستہ کسی خاص مقصد کی خاطر پاگل پتے کی باتیں کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے سینے میں کوئی عظیم راز دفن ہے جس کی وہ حفاظت کرتی چلی آ رہی ہے۔ میں بکریوں والی چاچی سے ایک ملاقات اور کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ اس ملاقات میں اپنا مقصد حاصل کر لوں گا۔ اگر میرا نفسیاتی حربہ کامیاب رہا تو پھر نرگس کی ہڈیوں کی لیبارٹری ٹیسٹ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی ہاں، اب آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ پہلے سیدھی انگلیوں سے گھی نکالنے کی کوشش کریں گے، یہ ایک اصولی بات ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ جب کسی بیماری کا علاج دواؤں اور انجیکشن سے ہو سکتا ہے تو پھر آپریشن کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اچھا معالج اور ایک اچھا پولیس آفیسر ٹیسٹ وغیرہ کی طرف اس وقت جاتا ہے جب معاملہ اس کی سمجھ اور اختیار سے باہر ہو جاتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں، ضرور بتاؤں گا اگر ضرورت محسوس ہوئی تو، میں نے سوچ انداز میں کہا۔ پہلے میں مریم سے ایک اور بھرپور ملاقات کر لوں، ٹھیک ہے ملک صاحب؟ وہ رسان سے بولا۔ میں نے اعجاز حسین کو چند اہم ہدایات دے کر فارغ کر دیا۔ آئندہ روز میں تھانے سے اٹھا اور ٹہلتے ہوئے مریم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ صرف ASI اعجاز حسین کو یہ بات معلوم تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں یہ سوچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جانا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کی موجودگی میں مریم کھل کر بات نہ کرے، ورنہ اعجاز کی تو بڑی خواہش تھی کہ میرے ساتھ جائے۔ ویسے میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اگر کسی ہنگامی صورتحال میں میری ضرورت پیش آئے تو مجھے بلانے کے لیے مریم کے گھر آ سکتا ہے۔ اس روز بھی میں الصبح ہی مریم کے گھر پہنچا تھا، لیکن یہ کوشش کی تھی کہ اس وقت تک مریم ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو جائے۔ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ جب میں نے سادہ لباس میں اس کے گھر میں قدم رکھا تو وہ ناشتے کے دھلے ہوئے برتن سمیٹ کر انہیں چھتی پر سجا رہی تھی۔ اس نے حسب دستور مجھ سے چائے پانی کا پوچھا اور میں نے بڑی خوبصورتی سے انکار کر دیا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد وہ مقصد کی بات پر آ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، تھانے دار جی، آپ کو ظفر محمود کے خلاف کوئی ثبوت ملا یا نہیں؟ ہاں مریم، ثبوت تو میں نے حاصل کر لیا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری نظر میں تو وہ مجرم ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب، وہ دعائیہ انداز میں بولی۔ اب آپ اس کمینوں کو جلدی سے گرفتار کر جیل بھجوا دیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے مریم بی بی۔ میں نے سوچے سمجھے نفسیاتی حربے کا استعمال شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں کچھ پیچیدگیاں آڑے آ رہی ہیں۔ کیسی پیچیدگیاں؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ جب آپ کی نظروں میں ہی وہ مجرم ہے تو پھر اس کی گرفتاری میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں، میں تمہیں غلط نہیں سمجھتا مریم، میں نے بددستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور ساری پیچیدگی اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں تھانے دار جی، اس کی الجھن میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے چند لمحے کی سوچ خاموشی کے بعد بولنا شروع کیا۔ دیکھو مریم بی بی، اس گاؤں کے لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔
میں تو صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے کسی بھی مرحلے پر مجھ سے غلط بیانی نہیں کی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل ٹھیک، میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا بولی، اللہ کا شکر ہے کوئی تو ہے جو اس گاؤں میں میری بات سمجھتا ہے۔ مجھے امید ہے تھانے دار جی آپ ضرور میری بیٹی کے قاتل کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پہنچائیں گے انشاءاللہ، میں نے دل سے کہا، لیکن پیچیدگی دور ہونے کے بعد یقین۔ لیکن آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ وہ پیچیدگی ہے کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مریم بی بی میری بات دھیان سے سننا، میں چند اہم باتیں دہراؤں گا جو تمہاری زبانی منہ تک پہنچی ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی بات غلط ہوئی تو میں بیان کرنے میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو تم فوراً مجھے ٹوک دینا، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے جناب۔ میں نے بولنا شروع کیا، مریم بی بی تم نے مجھے بتایا تھا کہ جب تمہارا شوہر شوکت علی زندہ تھا تو پٹواری دوست محمد کا تمہارے گھر میں بہت آنا جانا تھا۔ اس کا بیٹا ناخلف بیٹا بھی اکثر چکر لگاتا تھا۔ پھر شوکت علی کے انتقال کے بعد پٹواری کا رویہ بدل گیا۔ بہرحال تمہیں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ پٹواری جائے جہنم میں، وہ ناگواری سے بولی، میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کا قاتل کسی طور پر بھی نہ بچ پائے۔ تم جیسا چاہتی ہو بالکل ویسا ہی ہوگا مریم بی بی۔ کسی بھی قاتل کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آزادی سے گھومتا پھرے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے مریم بی بی سے پوچھا، مریم کیا تمہیں یاد ہے کہ جب دوست محمد پٹواری نے تمہارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا تو اسی وقت ظفر بھی تمہارے گھر کا راستہ بھول گیا تھا کہ بعد میں بھی آتا رہا تھا؟ باپ کی آمد و رفت ختم ہوئی تو بیٹا بھی غائب ہو گیا تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی آب بھر کے بولی، لیکن میں آپ کو بتا چکی ہوں مجھے ان لوگوں سے اپنے گھر میں آنے جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں ہاں مریم بی بی میں تمہاری بات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، میں نے جلدی سے کہا، میں تو صرف واقعات کو ترتیب میں لانے کے لیے سب دہرا رہا ہوں۔ وہ مطمئن ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، مریم اچھی طرح سوچ کر بتانا تمہارے شوہر شوکت علی کے انتقال کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ پراعتماد لہجے میں بولی، لگ بھگ 5 سال۔ اور شوکت علی کے انتقال کے فوراً بعد ان باپ بیٹے نے تمہارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا؟ میں نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ جی وہ ایک لمحے کے لیے متذبذب نظر آئی۔ جی ہاں، اور پھر 5 سال کے بعد یہی کوئی 4 ماہ پہلے پٹواری دوست محمد کے بیٹے ظفر محمود نے نرگس کو قتل کر ڈالا۔ میں نے کہا، پھر برآمدے کے ایک کونے کی جانب اشارہ کرتے اضافہ کیا، اپنی سب سے بڑی بیٹی نرگس کو تم نے وہاں دفن کر رکھا ہے؟ اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا، تاہم اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور میکانیکی انداز میں سر کو اثباتی جنبش دیتے بولی، جی ہاں میری نرگس کی یہی قبر ہے۔ اور ادھر قبرستان میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، شوکت علی کے پہلو میں جو کسی نرگس کی قبر ہے اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ لمحاتی وقفے کے بعد میں نے اضافہ کیا، میں اس نرگس کی بات کر رہا ہوں جس نے سال بھر پہلے اپنی کلائیوں کی رگیں کاٹ کر خودکشی کر لی تھی۔ میرے اس استفسار نے اسے بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ وہ قبرستان میں موجود نرگس کی قبر سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کر چکی تھی۔ اگر اب اقرار کرتی تو میری نظر میں جھوٹی قرار پاتی۔ چند لمحات کے تذبذب کے بعد اس نے دل کڑاکا کر کے کہہ دیا، میں نے آپ کو کچھ بھی غلط نہیں بتایا تھا، میں صرف اپنی بیٹی نرگس سے واقف ہوں جسے 4 ماہ پہلے پٹواری کے بیٹے ظفر محمود نے قتل کر دیا ہے اور اس کی قبر میرے گھر کے برآمدے میں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، مریم بی بی یہ بتاؤ پچھلے 5 سال میں شوکت علی کے انتقال سے لے کر نرگس کے قتل تک ظفر اور دوست محمد پٹواری سے تمہارے گھر میں کون آتا رہا ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، وہ صاف مکر گئی۔ پچھلے سال میں ان دونوں میں سے کوئی بھی تمہارے گھر میں نہیں آیا اور پھر 4 ماہ پہلے ظفر محمود نے نرگس کو قتل کر کے اس کی لاش کو کھیتوں میں پھینک دیا۔ تم روتی کرلاتی رہی لیکن کسی نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا، حتیٰ کہ اس وقت کے تھانے دار مجید کھرل نے بھی تمہیں پاگل قرار دے دیا۔ میں نے ایک انتہائی غیر سنجیدہ بات کی گہری سنجیدگی سے بیان کرتے ہوئے کہا، مریم بی بی اب تم مجھے واضح الفاظ میں بتاؤ گی کہ ظفر محمود کو نرگس سے ایسی کیا دشمنی تھی جو اس نے نرگس کی جان لے لی؟ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے۔ بعض لوگ جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور بعض کو انسانوں کے شکار کا شوق ہوتا ہے۔ ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا، وہ پوری تفصیل سے میرے ذہن میں ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر تم پوسٹ مارٹم کرنا ہی پڑے گا، میں نے کہا۔ میرے آخری اور سنجیدہ جملے نے اسے چونکا دیا اور تڑک بولی، پوسٹ مارٹم یعنی چیر پھاڑ؟ اگر لاش کے بدن پر گوشت پوست موجود ہو تو اس کی چیر پھاڑ کی جاتی ہے، میں نے مریم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوری صفاقی سے کہا۔ اور اگر قبر کی مٹی نے گوشت پوست کو اپنا رزق بنا لیا تو پھر ہڈیوں کی کم بختی ہی آتی ہے۔ ہڈیوں کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے تاکہ یہ پتہ چلا جا سکے کہ شخص کی موت کب، کیسے اور کن حالات میں واقع ہوئی تھی۔ لیکن آپ کس کی لاش کا پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں؟ وہ وحشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں کچھ نہیں سمجھ سکتی ہوں، دونوں کا، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ایک وہ جس کی قبر ادھر قبرستان میں ہے اور ایک وہ جو تمہارے برآمدے کے
کونے میں مٹی اوڑے سو رہی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نرگس کون ہے اور بکری کون۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ بپری ہوئی شیرنی کی مانند گرائی۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کو ہرگز ایسا کرنے نہیں دوں گی۔ میں آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ آپ قبرستان والی قبر کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں اس قبر کو کیوں نہیں ہاتھ لگا سکتا؟ میں نے اس کی وحشت کی پرواہ کیے بغیر قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس قبر سے تو تم اپنی لاتعلقی ظاہر کر چکی ہے۔ تم نہیں جانتی ہو وہاں قبرستان میں تمہارے شوہر کے پہلو میں کس کی قبر ہے؟ تمہاری بیٹی نرگس تو یہاں دفن ہے نا؟ تم زیادہ سے زیادہ اس برآمدے والی قبر پر کوئی حق جتا سکتی ہو، لیکن اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی احتجاجی لہجے میں بولی۔ آپ یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنے نفسیاتی ڈرامے کو فائنل کرتے ہوئے مریم کے سوال کا جواب دیا۔ میں نے تمہیں شاید ہی نہیں بتایا کہ پچھلی رات میں نے ظفر محمود کو گرفتار کیا ہے۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے، لیکن اس کا اصرار یہ ہے کہ اس نے جس نرگس کی جان لی تھی وہ ادھر قبرستان میں دفن ہے۔ میں دونوں قبروں کو کھود کر لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم سچی ہو یا ظفر۔ کیا واقعی آپ نے ظفر کو گرفتار کر لیا ہے؟ وہ یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے دروغ مصلحت کا میز کا سہارا لیتے جواب دیا، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، اور اس نے نرگس کا قتل بھی قبول کر لیا ہے۔ اس کی آنکھوں کی الجھن حیرت امیز دو چند ہوگی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ جس ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی تھی، ظفر کی گرفتاری کی اطلاع سن کر وہ غائب ہو گئی تھی۔ گویا وہ اداکاری ترک کر کے نرم رویے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ جرم تو اس نے قبول کر لیا ہے، لیکن اس کے بیان کو چیک کرنے کے لیے لاش کی باقیات کا لیبارٹری ٹیسٹ ضروری ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بتاؤ، میں دونوں قبروں کو کھود ڈالوں یا پھر میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا؟ وہ کمینہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ جلدی سے بولی۔ میری نرگس ادھر قبرستان میں ہی دفن ہے اور آپ کو اس قبر کو کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس خبیث نے میری نرگس کو کیوں موت کے گھاٹ اتارا تھا، مجھ سے بھلا کون جانتا ہے؟ بات ختم کرتے ہی اوزاروں کی تار لڑنے لگی۔ اس کی برداشت کے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ ضبط اور ہمت اور صبر سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ پچھلے 4 یا 5 ماہ سے کیا اداکاری کرتی چلی آ رہی ہے۔ میں نے اسے چپ کرانے کی کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ یہی رونا اس کے دکھوں کا مداوا تھا۔ اس کے دل و دماغ کا غبار آنکھوں راستے بہہ جاتا تو اس کی روح کو سکون مل سکتا تھا۔ اسی وقت مریم سے کوئی معقول بات کی جا سکتی تھی۔ 10 منٹ کے بعد وہ گفتگو کرنے کے قابل ہو گئی۔ میرے تعاون اور ہمدردانہ رویے نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور اس نے اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں اس سربستہ راز کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بکریوں والی چاچی کے مطابق ظفر محمود پٹواری دوست محمد کی بیوی زلیخا کے بطن سے پیدا ہوا تھا، لیکن در حقیقت وہ شوکت علی کی اولاد تھا۔ یہ خوفناک راز ایک نازک مرحلے پر شوکت علی کی زبان سے پھسل کر مریم کی سماعت تک پہنچ گیا، اور شوکت علی نے اسے قسم دی کہ یہ بات آگے نہ بڑھے۔ مریم اپنے شوہر سے عقیدت کی حد تک محبت کرتی تھی، لہذا شوکت علی کی لغزش پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے اپنے لبوں پر مہر خاموشی ثبت کر لی۔ شوکت علی کے انتقال کے بعد پٹواری اور اس کے بیٹے نے ان کے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا، لیکن 1 سال پہلے جب ظفر نے دوبارہ آمد و رفت شروع کی اور مریم نے دیکھا کہ وہ نرگس میں دلچسپی لے رہا ہے تو اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ دونوں آپس میں بہن بھائی تھے، ان کا ملاپ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لہذا اس نے پیار و محبت سے نرگس کو سمجھایا، لیکن ایسے معاملات میں کوئی مشکل سے ہی سمجھتا ہے۔ جب مریم نے پانی سر سے اٹھتے دیکھا تو اس نے نرگس کو حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ نرگس کو بالکل یقین نہیں آیا، وہ چند روز گم سم سی رہی۔ پھر ایک روز پتہ چلا کہ نرگس نے اپنی کلائیوں کی نسیں کاٹ کر خودکشی کر لی ہے۔ مریم یہی سمجھی کہ شاید وہ تعلقات میں ظفر کے ساتھ اتنا آگے بڑھ گئی تھی کہ حقیقت کے انکشاف نے اسے اپنی جان لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ روئی دھوئی اور بکریوں سے دل لگا لیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ یہی سمجھی کہ نرگس نے خودکشی کی ہے، اسی لیے اس نے ظفر کے خلاف زبان نہیں کھولی۔ 4 ماہ کے پہلے اسے پتہ چلا کہ نرگس کو دراصل ظفر نے اس طرح قتل کیا تھا کہ وہ سیدھا سادہ خودکشی کا واقعہ نظر آئے۔ اس نے اپنے ایک قریبی دوست حق نواز کو اس راز سے آگاہ کیا اور بات کسی طرح اڑتی اڑتی مریم تک پہنچ گئی۔ واقعات کے مطابق پٹواری نے اپنے بیٹے ظفر کو مریم کے گھر جانے سے روکنے کے لیے ایک خطرناک چال چلی۔ اس نے ظفر کو بتایا کہ دراصل نرگس اسی کی بیٹی ہے اور اس رشتے سے وہ ظفر کی بہن لگتی ہے۔ ظفر کا تو دماغ ہی گھوم کر رہ گیا، وہ نرگس کے ساتھ بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ پہلے اس نے خود کو ختم کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن پھر اسے ننھے وجود کا خیال آ گیا جو ان کے ملاپ کی نشانی کے طور پر نرگس کی کوکھ میں زندگی پکڑ چکا تھا۔ جب کچھ بھی اس کی سمجھ میں نہ آیا تو اس نے نرگس ہی کو ختم کر دیا۔ جب مریم کو حقیقت کا علم ہوا تو اس نے ظفر سے انتقام لینے کی منصوبہ بندی کی۔ اپنی بکری کو خود کاٹ کر اس نے کھیت میں ڈالا اور ایک دیوانی عورت کا کردار ادا کرتے ہوئے وہ تھانہ انچارج مجید کھرل کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے بعد سے اب تک جو واقعات پیش آئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔
بالآخر مریم عرف بکریوں والی چاچی میری توجہ حاصل کر کے اپنی بیٹی کے قاتل اور اس کی عزت کے ہتھیارے کو سزا دلوانے میں کامیاب ہوگی۔ میں نے اس کے بیان کی تصدیق کے لیے فوری طور پر ظفر محمود کے دوست حق نواز کو تھانے بلایا تاکہ ظفر کی حقیقی گرفتاری کی راہ ہموار کی جا سکے۔ حق نواز ایک ہٹا کٹا شخص تھا، اس کی گواہی ظفر کو پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتی تھی۔ میری ابتدائی پوچھ تاچھ کے جواب میں وہ ٹس سے مس نہ ہوا، لیکن جب میں نے ٹرائل روم سے منسوب مخصوص حربے آزمائے تو وہ زبان کھولنے پر تیار ہو گیا۔ مریم کے بیان میں کوئی جھول نہیں تھا۔ تھانے دار صاحب، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا، اگر ظفر کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کے خلاف بیان دیا ہے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تم اس کی فکر نہ کرو حق نواز، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں سرما کو اس قابل بھی نہیں رہنے دوں گا کہ وہ اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑا سکے۔ تمہیں قانون پورا تحفظ دے گا۔ وہ چند لمحات تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر مجھ سے تعاون کا وعدہ کرتے ہوئے اس نے صورتحال بیان کر دی۔ اس کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں نے حرکت کی اور اسی رات پٹواری دوست محمد کے بیٹے ظفر محمود کو نرگس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ یہ عمل خاصا دشوار ثابت ہوا تھا، تاہم میں نے کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا اور پٹواری کی ہزار دھمکیوں کے باوجود قانون کے تقاضے نبھائے۔ چاچی بکریوں والی یعنی مریم ایک وفا پیشہ عورت ثابت ہوئی تھی، ایک راز اس کے سینے میں برسوں سے دفن تھا جس تک صرف میں رسائی حاصل کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔